آفس میں کچھ ٹوائلٹس ہیں جس میں سے کچھ ایسی ہیں کہ بیٹھیں تو ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو، اور کچھ ایسی ہیں کہ اس میں بیٹھا جائے تو پیٹھ قبلے کی طرف ہو۔ اب بامر مجبوری کیا کیا جائے؟ دیکھیں، جب ایسا کوئی معاملہ ہو کہ مجبوری کی صورت ہو، کہیں باہر نہ جا سکتے ہوں اور مجبوراً وہاں پہ کرنا ہو، تو جتنا حتی الامکان انسان تھوڑا ٹیڑھا ہو کر بیٹھ سکے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے، کیونکہ یہ آفس کا معاملہ ہے، اپنے ذاتی گھر کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر ذاتی گھر کا معاملہ ہوتا تو انسان ضروری تھا کہ وہ اس کو تبدیل کرتا، WC کا رخ کسی طرح سیٹ کر لیتے، لیکن آفس میں یقینی سی بات ہے خود توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے ہیں، ہاں ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سب مل کر اگر وہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں اور واقعی دین کا درد رکھنے والے ہیں اور گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے کا قصد و ارادہ بھی دل میں موجود ہو، تو آپس میں پیسے ملا کے تھوڑا سا اس کے رخ کو درست کروا لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہوتی ہے، لوگ تیار نہیں ہوتے، بعض بے پرواہ ہوتے ہیں، اگر جی سب چلتا ہے دیکھا جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ دین کا درد رکھنے والا یا مسئلے کو سمجھنے والا بھی بامر مجبوری وہاں پر مطلب فراغت حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ وغیرہ کرتا رہے، انشاءاللہ بری ذمہ رہے گا۔ میں نے مزید فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جائے اور وہ اس اٹیک کے بعد کوئی وصیت کرتا ہے تو کیا اس کی وصیت نافذ ہوگی؟ تو دیکھیں، فالج کو ایسا نہیں ہے کہ مرض الموت ہو اور پھر آپ نے خصوصی طور پہ وضاحت بھی کر دی کہ فالج کے بعد بھی وہ بہت عرصے تک زندہ رہا، تو لہٰذا اس عرصے میں اگر واقعی وہ کوئی وصیت کرتا ہے اور وہ وصیت ایسی ہے کہ جس کو جو مطلب شرعی طور پہ ممنوع نہیں ہے، تو بالکل اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما دے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ کی امت میں تو کافر بھی ہیں۔ دیکھیے، یہ تو حقیقت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت کہلاتی ہے، ایک امت اجابت کہلاتی ہے۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہوئے اسے امت اجابت کہتے ہیں، اور جن تک فقط دعوت پہنچی لیکن انہوں نے قبول نہ کیا اسے امت دعوت کہتے ہیں۔ مزید وضاحت انشاءاللہ عرض کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دو قسمیں ہیں، جس نے دعوت کو قبول کر لیا اس کو امت اجابت کہتے ہیں، اور جس نے آپ کی دعوت کو رد کیا اس کو فقط امت دعوت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، جہالت کی بات ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کی دعا فرمائی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ جب ہم مطلقاً امت کہہ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، تو اس سے صرف امت اجابت مراد ہوتی ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ ایک مشہور ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ جب کوئی فرد مطلق ذکر کیا جائے، مطلق کا مطلب کسی کا ذکر ہو، افراد کا یا فرد کا ذکر ہو، اور کوئی اوصاف وغیرہ ساتھ میں ذکر نہ کیے جائیں تو فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے کہا امت، تو امت کی دو قسمیں ہیں، لیکن جب آپ نے کہا امت کی بخشش فرما دے تو ابھی آپ نے یہ نہیں کہا ہے کہ امت دعوت امت اجابت کوئی وصف ذکر نہیں کیا، تو پھر فرد کامل مراد ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد کامل امت اجابت ہے، جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا یعنی مسلمان، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہی مراد ہوں گے۔ جس طرح ہم کہیں کہ نبی، اب یہ نبی جو ہے انبیاء علیہ السلام کا کم-و-بیش 1,24,000 ہیں، لیکن صرف اگر ہم نبی کہتے ہیں مطلقاً ایک نبی کا ہم نے ذکر کیا تو اس سے فرد کامل مراد ہوگا، اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے اپنی امت کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا فرمائی ہے، لہذا یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور جب ہم مطلقاً امت کہتے ہیں تو اس سے امت اجابت یعنی مسلمان مراد ہوتے ہیں۔ ایک بہن نے بیان فرمایا کہ کیا علماء اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے سے ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء حق کو اپنا وارث قرار دیا، یہ ورثۃ الانبیاء کہلاتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ جس طرح نبی کی توہین کرنا بہت بڑی گستاخی ہے، اس طرح ان کے نائبین کی توہین کرنا بھی بہت بڑی گستاخی تصور کی گئی ہے،
اور اس سے ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا معاملات کی تحقیق کیے بغیر اگر ہمیں مثلا کسی کے بارے میں کوئی اطلاع ملتی ہے تو کمنٹس دینے کے بجائے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھا جائے۔ اسی طرح کہ کوئی عالم دین ہمارے سامنے کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ہم یوں سوچیں کہ شاید اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی، لیکن ان کے بارے میں اگر بدگمانی پیدا کی گئی اور معاملہ حقیقتاً ایسا ہے نہیں جیسے ہم گمان کر رہے ہیں، تو پھر یہ بہت زیادہ خطرات کا معاملہ ہو سکتا ہے، ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے اور نیک اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس میں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیے کہ بھائی نے فرمایا کہ انہوں نے مزید کویشچن یہ کیا کہ اگر کسی نے غلطی سے سجدے میں رکوع کی تسبیح پڑھ لی تو کوئی فرق پڑے گا؟ بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوا، فرق تو کوئی نہیں پڑے گا، نماز ہو گئی۔ ہاں یہ ہوا کہ خلاف سنت نماز ہوئی، کیونکہ سجدے کی اپنی تسبیحات ہیں، رکوع کی اپنی تسبیحات ہیں، ان کو ان کے مقام سے ہٹا کر پڑھنا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تسبیحات کو خاص مقام پہ پڑھا تھا۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ نماز مکروہ تنزیہی، جیسے ہم نے ابھی بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، مکروہ تنزیہی ہوگی، یعنی گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن وہ بھی اس صورت میں جب جان بوجھ کر کوئی ان کی جگہ کو تبدیل کرے۔ اگر ایسا ہوا کہ ذہن میں نہیں رہا اور سجدے میں رکوع کی تسبیحات نکل گئیں، غیر ارادی طور پہ نکل گئیں، تو انشاءاللہ پھر کراہت تنزیہی بھی نہیں رہے گی۔